بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل سائنس کا ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ کریکٹرسٹکس آف ڈیموکریسی اینڈ اسینشیل کنڈیشنز فار سکسیس آف ڈیموکریسی، یہ دو ٹاپکس ہیں جو آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچرز میں ہم نے ڈیموکریسی کو ڈسکس کیا. وٹ از ڈیموکریسی اور کانسیپٹ آف ڈیموکریسی ان اسلام جو تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، if we discuss the characteristics of democracy, first of all if we discuss what is democracy. Actually democracy is a type of government. یہ گورنمنٹ کی ایسی صورت ہے، حکومت کرنے کی یا گورنمنٹ کی ایسی ٹائپ ہے جس میں پیپلز جو ہیں، کسی بھی سوسائٹی کے، اسٹیٹ کے یا نیشن کے جو پیپلز ہیں، have to power to choose the representatives. اپنے ریپریزینٹیٹیوز الیکٹ کرنے کے، چوز کرنے کا ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور وہی ریپریزینٹیٹیو جو ہیں وہ لیجسلیچر بناتے ہیں. جو ڈیموکریسی ہے بیسیکلی یہ ایسی ٹائپ آف گورنمنٹ ہے جو کہ لوگ بناتے ہیں، جو کہ انڈیویجولز فارم کرتے ہیں اور انڈیویجولز کے لیے ہوتی ہے، فار دا پیپلز اینڈ کریٹڈ بائی دا پیپلز. لوگ ہی اس کو بناتے ہیں اور یہ لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے. ایکچولی یہ کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا، ایک جمہوری طرز حکومت کا، جس میں جو پیپلز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان دا افیئرز، ان دا میٹرز، ان دا ایکٹیویٹیز آف دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کے ڈفرینٹ جو میٹرز ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، یا حکومت کرنے کے جو حکومت کے ریلیٹڈ جو مختلف پالیسیز ہیں یا لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، ان میں ڈائریکٹ لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے یہ ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کے کریکٹرسٹکس کی طرف آئیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ڈیموکریسی ہے اس کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ ایسے سیٹ آف رولز ہیں جو کہ ڈیموکریسی کو بنانے کے لیے یا ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا جو کریکٹرسٹکس ہے، پہلا جو کریکٹرسٹک ہے وہ پاپولر سوورینٹی ہے. ایکچولی ڈیموکریسی میں جو پاورز ہے وہ ڈیرائیوڈ ہوتی ہے فرام دا سٹیزنز آف دا اسٹیٹ، فرام دا سٹیزنز آف دا سوسائٹی. سوسائٹی کے جو سٹیزنز ہیں ایکچولی سوورینٹی کا وہ محور ہے، اور وہیں سے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ ممبر بنتے ہیں آپ کی نیشنل اسمبلی کے، آپ کے لیجسلیچر کے. تو اس لیے جو سوورینٹی ہے، جو پاپولر سوورینٹی ہے، وہ دراصل چوز کرتی ہے، وہ الیکٹ کرتی ہے ریپریزنٹیٹیوز آف دا لیجسلیچر. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ اس کا پرنسپل ہے وہ میجورٹی رول ہے. ڈیموکریسی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ رول فالو کیا جاتا ہے ان دا فارمیشن آف دا گورنمنٹ. جب گورنمنٹ بنائی جاتی ہے تو یہ رول فالو کیا جاتا ہے، میجورٹی رول. آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو جو پارٹی کے پاس میجورٹی ہوتی ہے ان کو جو پریزیڈنٹ ہے وہ آفر کرتا ہے کہ وہ گورنمنٹ بنائے، اور اس کے بعد وہ اپنا ایک گورنمنٹ کے لیے یا پرائم منسٹر کے لیے ایک ممبر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو جن کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی وہ بھی ممبرز دیتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان ہوتی ہے الیکشن ہوتا ہے، تو جن کے پاس زیادہ میجورٹی ہوتی ہے وہ اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ بناتا ہے. تو یہ جو میجورٹی رول ہے، اور یہ دراصل انڈیویجولز کے رائٹ ہے. میجورٹی رول دراصل افراد کے، انڈیویجولز کے، سوسائٹی کے فرد کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اگر ان کی میجورٹی ہے تو وہ حکومت بنائے اور حکومت کے معاملات میں پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ پولیٹیکل اینڈ سول لیبرٹی ہے. دراصل ڈیموکریسی کا یہ حسن ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو، اپنی سوسائٹی کو پولیٹیکل اور سول جو ہے وہ آزادی دیتی ہے، ان کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کرتی ہے. جو سول رائٹس آف دا سوسائٹی ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آف دا سوسائٹی ہیں، ان کو نہ صرف پروٹیکٹ کرتی ہے بلکہ اس کو پروموٹ کرتی ہے. دراصل ڈیموکریسی کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ فریڈم آف سول رائٹس، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف لائف، فریڈم آف چوز دیئر ریلیجن، فریڈم آف چوز دیئر پروفیشن، فریڈم آف ایکویلٹی، یہ چیزیں پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور جب یہ چیزیں جو ہیں وہ سٹیزنز کو ملیں گی تو سٹیزنز جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے معاملات میں یا ڈیموکریسی کو مزید مضبوط کرنے کے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو اس کا اسینشیل ہے، کریکٹرسٹک ہے، وہ فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں. ایکچولی تمام ایڈلٹ سٹیزنز جو ہے، جو رائٹ ٹو ووٹ، جن کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہے، جو ایج آف میجورٹی پر پورا اترتے ہیں، جو ایڈلٹ فرنچائزیز ہیں، جو ایڈلٹ
ممبرس آف دا سوسائٹی ہیں ان کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہے، تو ان کو یہ رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ فری اور فیئر یوز کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. ان کو اگر وہ فری اور فیئر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو ڈیموکریسی ہے اس کی بقا کے لیے اور ڈیموکریسی کے سروائیول کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے دوسری طرف گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کروائے جائیں، لوگوں کو ایکولی مواقع مہیا کیے جائیں کہ وہ نہ صرف اپنے نمائندے اپنے ریپریزنٹیٹیو چوز کر سکیں بلکہ جو گورنمنٹ افیئرز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. یہ اسٹوڈنٹ نیکسٹ جو ہے وہ ایکویلٹی ہے. ایکویلٹی ایکچولی پیپلز کے ایکول رائٹس اور ان یہ فریڈمز جو ہیں وہ ایکولی پرووائڈ کیے جائیں. اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو ایکویلٹی ہے وہ ہونی چاہیے اپرچونٹیز میں. جو ممبرز آف دا سوسائٹی ہیں ان کو برابری کی بنیاد پر تمام اپرچونٹیز جو ہیں وہ مہیا کی جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ معاشرے کی مخصوص کیٹیگریز جو ہیں، مخصوص ریس جو ہیں، مخصوص قبائل جو ہیں ان کو اپرچونٹیز زیادہ دی جائیں اور باقی جو ہے ان کو کم دی جائے. تو ایکویلٹی ان اپرچونٹیز ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ایکویلٹی ہونی چاہیے ان دا پارٹیسپیشن آف پولیٹیکل افیئرس. جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، ان میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو مناسب اور ایکول جو ہے وہ نمائندگی ملنی چاہیے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایکولیٹی آف سول رائٹس ہیں. جو سول رائٹس ہیں، جو پرسنل رائٹس ہیں ان میں ایکولیٹی ہونی چاہیے، وہ ایکول ہونے چاہیے. اس کے بعد ایکولیٹی بیفور لا ہونا چاہیے. ایچ اینڈ ایوری پرسن از ایکول ان دا آئی آف لا ہونا چاہیے. تمام جو لوگ ہیں وہ لا کی نظر میں برابر ہونے چاہیے. کچھ مخصوص طبقوں پر فوقیت نہیں دینی چاہیے. اس کے بعد اگر ایکولیٹی کو ہی دیکھا جائے تو اکنامکل جو ویلیوز ہیں یا اکانومک جو ایکویلٹی ہے وہ بہت ضروری ہے. لوگوں کو، تمام ممبرز آف دا سوسائٹی کو ایکول رائٹس ہونے چاہیے کہ وہ اپنے پروفیشن کے حساب سے، اپنے انٹرسٹ کے حساب سے ایکولی اکنامیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اور ان سے اپنی ارننگ جو ہے وہ کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ایکویلٹی آف فنڈامنٹل رائٹس ہیں. لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہاں پر بھی تمام لوگوں کو ایکول فنڈامنٹل رائٹس دیے جانے چاہیے. تو یہ ایکولیٹی کا کانسیپٹ ہے ان دا ڈیموکریسی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ رائٹ ٹو کانٹیسٹ ان الیکشن ہے. ایچ اینڈ ایوری پولیٹیکل انٹیٹی ہیو دا رائٹ ٹو کانٹیسٹ ان الیکشن، کہ اس کے پاس حق حاصل ہے، رائٹ ہے، یہ بیسک اور فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ الیکشن کو کانٹیسٹ کر سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جوڈیشری ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اور پاورفل جوڈیشری ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے اور ڈیموکریسی کا بیسک انگریڈینٹ ہے، ڈیموکریسی کا بیسک کریکٹر ہے، یہ کریکٹرسٹک ہے کہ ایک جو جوڈیشری ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہو. جوڈیشری کا دراصل کسی بھی سوسائٹی میں کام یہ ہے کہ وہ لیجسلیچر کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس کو انٹرپریٹ کرے، اس کی تعبیر و تشریح کرے اور اس کے مطابق جو ہے فیصلہ جات دے اور معاشرے میں پیس اور امن جو ہے اس کے فروغ کے لیے کام کرے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ایک انڈیپینڈنٹ، ایک آزاد اور ایک پاورفل جو ہے مکمل اتھارٹی رکھنے والی جوڈیشری. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ٹرانسپیرنسی آف گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کے افیئرز، گورنمنٹ کے معاملات یا جب گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے تو اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. تو ڈیموکریسی کی بقا کے لیے، ڈیموکریسی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ایک پروسیس ہو، ٹرانسپیرنٹ ایک گورنمنٹ ہو اور فارمیشن آف گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ میں ہے اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس ہیں. فنڈامنٹل رائٹس ایکچولی بیسک نیڈز آف دا سوسائٹی ہے، بیسک نیڈز آف دا سٹیزنز آف دا اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کے جو سٹیزنز ہیں ان کا بنیادی حق جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کہلاتا ہے. ایکچولی فریڈم ٹو اسپیچ، freedom to life, freedom to choose their professions, freedom to choose their representatives، یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو کسی بھی معاشرے کو پیسفل معاشرہ یا ڈیموکریسی کو ایک پاورفل اچھی ڈیموکریسی بنا سکتا. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ essential conditions for the success of democracy. ڈیموکریسی کے لیے، ڈیموکریسی کی سکسیس کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم نے what is ڈیموکریسی کو ڈسکس کیا تھا تو وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ کریٹیسزم ڈیموکریسی پر بھی آیا ہے اور کچھ فلاسفرز نے، کچھ جورسٹ نے ڈیموکریسی کو بھی کریٹیسائز کیا ہے کہ ایکچولی ڈیموکریسی میں جو مخصوص طبقے ہیں، جو مخصوص لوگ ہیں، جو مخصوص کیٹیگری ہے اس کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے تمام پالیسیز بناتے ہیں
اور اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، لوگوں کی بیسک نیڈز کو بھول جاتے ہیں الیکشن کے بعد، اور جب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر دوبارہ لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو ڈیموکریسی جو ہے اس میں کچھ فلاز ہیں، مطلب کہ کچھ چیزیں ڈیفیشنسیز ہیں، ان ڈیفیشنسیز کو دور کرنے کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ اسینشل کنڈیشنز ہیں جو کہ ڈیموکریسی کی سکسیس کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم انہی کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا جو اسینشل کنڈیشن ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن جو ہے یہ سوسائٹی کے ڈیفیکٹس، جو سوسائٹی کے ڈیفیشنسیز کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دراصل ایجوکیشن ایک ایسا سورس ہے، ایک ایسا موڈ ہے جس میں سوسائٹی اپنی جنریشنز کو اپنے ویلیوز، اپنے ریلیجیس سینٹیمنٹس، اپنے سوشل نارمز، سوشل کلچر اور جو ماڈرن دور کے مطابق، ماڈرن ایرا کے مطابق جو رائج سبجیکٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کے مطابق اپنی انڈیویجولز کو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایجوکیشن بھی کسی بھی معاشرے کی بہت ضروری ہے۔ پولیٹیکل ایجوکیشن ہی دراصل لوگوں کو اویئر کرتی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کس طرح فارمیشن آف گورنمنٹ بناتی ہیں، وہ کس طرح پالیسیاں بناتی ہیں، اور وہ کس طرح حکومت کو چلاتی ہیں۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ ویجیلنس، جو انڈولنس ہے، جو ویجیلنس ہوتا ہے پھرتی، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کام میں کو بڑے انٹرسٹ لے کر کرنا، طریقے سے کرنا، اور انڈولنس ہوتا ہے سستی کاہلی۔ جو انڈولنس ہے اس کو زہر قاتل قرار دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ ڈیموکریسی کے لیے بہت ایک، ڈیموکریسی جو ہے وہ اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ لوگ جب تک ویجیلنس نہیں ہوں گے، جو لوگ جب تک ڈیموکریسی کو دیکھیں گے نہیں، پولیٹیکل انٹیٹیز کو نہیں دیکھیں گے، تو جو اتھارٹی رکھنے والے لوگ ہیں، جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اپنے مطابق اتھارٹی کو یوز کریں گے اور اپنے مطابق جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نوازیں۔ تو اس لیے سٹیزنز کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے، انڈولنس نہیں ہونا۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، سول سینس ہے۔ دراصل ڈیموکریسی کی بقا کے لیے، ڈیموکریسی کی سکسیس کے لیے سول سینس بہت ضروری ہے۔ سول سینس ایکچولی لوگوں کا انٹرسٹ ہے، ان کی جو سول رائٹس ہیں ان کے ریلیٹڈ، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے ریلیٹڈ، سوسائٹی کے ڈفرنٹ جو رائٹس ہیں ان کے ریلیٹڈ، جب تک لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا، اس کی سینس نہیں ہوگی، تو وہ کبھی بھی اپنی سوسائٹی کی بیسک نیڈز کو نہیں پہچان پائیں گے، اور بیسک نیڈز کو نہیں پہچان پائیں گے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے بہتر کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ ڈیموکریسی کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان ریٹن فارم میں ہونا چاہیے۔ ڈیموکریسی کی بقا اور سکسیس کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے کسی بھی اسٹیٹ کا وہ ریٹن فارم میں ہونا چاہیے۔ جب ریٹن فارم میں تمام قوانین اور گورنمنٹ بنانے کے قوانین تمام جو ہیں وہ ریٹن فارم میں ہوں گے، تو ایسی صورت میں جو ڈیموکریسی ہے وہ بہتر انداز میں چل سکے گی۔ اس کے بعد سپرٹ آف ٹالرنس ہے۔ ٹالرنس جو ہے وہ ویری امپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈیموکریسی کی سکسیس کے لیے، ڈیموکریسی کی بقا کے لیے۔ جو دراصل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آپ دیکھیں تو مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ پبلک اوپینین بنانے کے لیے کچھ ایسے ہتھ کنڈے یا کچھ ایسی چیزیں یوز کرتی ہیں، یا کچھ ایسے نعرے یوز کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کی دل آزاری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر ٹالرنس نہیں ہوگی تو کانفلکٹس جو ہے وہ وجود میں آ سکتے ہیں، سوسائٹی میں مختلف طرح کے ہنگامے یا مختلف طرح کے کانفلکٹس آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سپرٹ آف ٹالرنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد فریڈم اینڈ لیبرٹیز۔ ڈیموکریسی کی بقا کے لیے، ڈیموکریسی کے سکسیس کے لیے فریڈم اور لیبرٹیز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ لوگوں کو مکمل آزادی ہونی چاہیے، لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بنا سکیں۔ ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ چوز کر سکیں اپنا پروفیشن، وہ چوز کر سکیں اپنے ریپریزنٹیٹیوز۔ ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریولنگ کے، ان کو مکمل طور پر آزادی ہونی چاہیے، اور ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ تمام طرح کی جو ایجوکیشن ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ تو یہی چیزیں ضروری ہیں ڈیموکریسی کی سکسیس کے لیے، ڈیموکریسی کی بقا کے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ کنڈیشنز تھیں، یہ کچھ اسینشل ایلیمنٹس تھے جو کہ سوسائٹی کی سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ آج کا کوسچن تھا، کریکٹرسٹکس اینڈ کنڈیشنز فار دا سکسیس آف ڈیموکریسی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔